السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا۔ آپ نے کچھ عرصہ مکہ مکرمہ میں گزارا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک روز حضور علیہ الصلاۃ وسلام خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے کہ فضیلہ بن عمیر چھپتا چھپاتا وہاں آ نکلا اور قتل کے ارادے سے چھپکے سے آپ علیہ السلام کی طاق میں بیٹھ گیا۔ وہ ابھی حملے کی تیاریاں ہی کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام خود ہی اس کے قریب جا پہنچے اور اسے اس کے دل کی بات بتا دی۔ فضیلہ اس اچانک گرفت پر بے حد شرمسار ہوا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اسے توبہ کا مشورہ دیا اور اس کے سینے پر شفقت سے آپ نے ہاتھ پھیرا۔ ارادہ قتل کی ایک صریح مجرم کو اپنے پکڑے جانے کے بعد اس قسم کے حسن سلوک کی قطعی توقع نہ تھی۔ فضیلہ کی ذہنی کائنات بالکل بدل گئی اور وہ فوراً توبہ تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ فتح مکہ کے دنوں کی بات ہے کہ ایک روز شیبہ بن عثمان نے اعلان کیا کہ آج میں محمد سے اپنے باپ کا بدلہ لوں گا۔ بات یہ تھی کہ شیبہ کا باپ جنگ احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا تھا اور اس روز سے آتشی انتقام میں بری طرح جل رہا تھا۔ فتح مکہ کے ایام میں جب اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں کو قریب سے دیکھا تو اس کے جذبہ انتقام کے شعلے اور بھڑک اٹھے اور وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے کہا، آج میں محمد کو ختم کر دوں گا، معاذ اللہ۔ یہ کہہ کر اس نے انتہائی مشتعل انداز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دیے۔ وہ ابھی چکر کاٹ ہی رہا تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اندیکھی طاقت اس کے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان حائل ہو گئی ہے اور اسے اپنے بد ارادے سے باز رکھنے کے لیے سخت دباؤ ڈال رہی ہے۔ اس کا دل اچانک بیٹھ گیا۔ انتقام اور قتل کے لیے اشتعال کے شعلے بالکل سرد پڑ گئے۔ اسے مکمل یقین ہو گیا کہ کسی غیبی قوت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی زد سے قطعی محفوظ کر دیا ہے اور وہ اپنے جرم کا ارتکاب نہ کر سکے۔ عامر بن طفیل اور عرید بن قیس دو عیار بدماش تھے۔ ایک دفعہ ان دونوں نے مل کر آپ پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنایا۔ طے یہ پایا کہ دونوں مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں، پھر عامر آپ علیہ السلام کو باتوں میں لگا لے اور عرید تلوار کے ایک ہی وار سے آپ کا خاتمہ کر دے، معاذ اللہ۔ چنانچہ عامر آپ علیہ السلام سے باتوں میں مصروف ہو گیا مگر عرید وہیں کا وہیں کھڑا رہا۔ کافی انتظار کے بعد بھی جب عرید نے اپنے حصے کے کام کا کوئی ارادہ ظاہر نہ کیا تو عامر سخت مایوس ہوا۔ حضور علیہ السلام کو طرح طرح کی دھمکیاں دیتا ہوا عرید کے ہمراہ وہاں سے رخصت ہوا۔ راستے میں عامر نے عرید سے کہا، باخدا تم تو بہت بزدل ہو، بے حد بزدل ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر، مسلمانوں کے نبی پر تم نے وار کیوں نہیں کیا؟ بس آج سے میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اس پر عرید بولا، ارے بھائی میری بات بھی تو سنو۔ میں جب بھی حملے کی نیت سے آگے بڑھتا مجھے صرف تم ہی نظر آتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو بالکل دکھائی ہی نہ دیتے تھے۔ اب بولو کیا میں تمہیں ہی مار ڈالتا؟ دونوں باتیں کرتے کرتے اپنے گاؤں کی طرف چلتے گئے۔ راستے میں عامر پر طاعون کا حملہ ہوا۔ اس کی گردن پر ایک بڑا سا پھوڑا بھی نکل آیا اور اس نے راستے میں ہی ایک عورت کے گھر اپنا دم توڑ دیا۔ عامر کی تدفین سے فارغ ہو کر جب عرید گاؤں پہنچا تو لوگوں نے اسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کی سازش کے بارے میں پوچھا۔ وہ بولا، باخدا محمد نے ہمیں ایک ایسی ہستی کی عبادت کو کہا تھا جو اگر میرے ہاتھ لگ جائے
تو میں اسے اپنے تیروں سے چھلنی کر دوں۔ ایک آدھ دن بعد ارید اپنا اونٹ فروخت کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلا۔ راستے میں اس پر آسمانی بجلی گری اور وہ اونٹ سمیت وہ بھسم ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا۔ یہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرنے والوں کا انجام۔